ناظرین و سامعین، ہر روز کی طرح تحریک اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تحت اتباع رسول پروگرام میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ وہ امور جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، توجہ سے سماعت کریے گا۔ کسی نے زبردستی روزے دار کو کوئی چیز کھلا دی، زبردستی کی، اور اس کے منہ کے اندر کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 2، روزہ دار کو روزہ یاد تھا مگر جب وہ وضو کے وقت کلی کر رہا تھا تو غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم آئے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گی۔ نمبر 3، قے آئی اور قصدن حلق سے نیچے اتار لی۔ قے میں ناظرین 3 باتیں ہیں، توجہ سے سماعت کریے گا کہ وہ تینوں پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا، وگرنہ نہیں ٹوٹے گا۔ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کو روزہ یاد ہو۔ نمبر 2، جان بوجھ کر اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل سے قے آئی۔ نمبر 3، قے منہ بھر کے آئی۔ اگر روزے دار کو روزہ یاد نہ ہو اور اس نے عمل جان بوجھ کر کیا اور قے منہ بھر کر آئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے دار کو روزہ یاد تھا لیکن اور قے منہ بھر کر آئی لیکن عمل اس کے عمل کا دخل نہیں تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، روزے دار کو روزہ یاد تھا، عمل بھی کر لیا، جان بوجھ کر کیا آ جائے ایسا عمل اس نے کیا، لیکن تیسری صورت کہ قے منہ بھر کے نہ آئی تو پھر بھی روزہ نہیں جائے گا۔ اگر تینوں شرطوں کا اجتماع ہوگا، روزے دار کو روزہ یاد بھی ہو، جان بوجھ کر عمل بھی کیا ہو، عمل کا بھی دخل ہو، نمبر 3 اس کی قے منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ایسی صورت میں قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی وغیرہ، کھجور کی گٹھلی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، یا اس کے علاوہ وہ خربوزے وغیرہ کے چھلکے ہوں، ایسی چیز کہ طبیعت جس سے کراہت کرے، طبیعت کو ناگوار گزرے، اچھی نہ لگے، اور ایسی چیز سے روزہ توڑ لینا، ایسی چیز کو جان بوجھ کے کھا لینا، یا ایسی دوائیاں ہوتی ہیں، ایسے سرپ وغیرہ ہوتے ہیں جو بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، تو ایسا سرپ وغیرہ پی لے بندہ تو ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا، قضا لازم آئے گی۔ اب ایک اور بات توجہ سے سماعت کر لیجئے کہ ایک بندے کو پتہ چل گیا، جیسے کوئی بندہ سن رہا ہو، ناظرین سامعین توجہ فرمائیے گا، جو احباب اس وقت سن رہے ہیں وہ توجہ سے یہ بات سن لیجیے، یہ نہ کہنا کہ جناب ہمیں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ کنکری وغیرہ کسی نے کھا لی، یا کاغذ وغیرہ کا ٹکڑا کسی نے کھا لیا، یا ایسی چیز جس سے طبیعت کراہت کرے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، تو ہر روز ہی توڑتا پھرے۔ جب بھی بھوک لگے اور بھوک ستائے اور برداشت نہ ہو تو پھر جناب جلدی جلدی خربوزے کا چھلکا پکڑ لیا، یا جناب کو گٹھلی وغیرہ پکڑ لی کسی پھل کی تو اسے چبا لیا، چبا کے حلق سے نیچے اتار لیا، لو جی روزہ ٹوٹ گیا، چلو قضا ادا کر لیں گے تو ٹھیک ہے، اب سارا دن کھاتا پھرے۔ بار بار ایسا عمل کرنے سے کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب ایک آدھ مرتبہ ایسے ہو، اگر بار بار کرے گا تو پھر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اور اگر کبھی کسی وقت ایسے ہو گیا کہ کاغذ، بندے کو عادت ہوتی ہے، کئی ایسے بندے ہوتے ہیں کاغذ پکڑ کے نا چباتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو
اسے عادت تھی وہ کاغذ پکڑ کے چبا رہا تھا اور وہ نگل گیا، حلق سے نیچے اتار لیا، تو ایسی صورت میں قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اب پانچویں صورت میں بیان کر رہا ہوں کہ دانتوں میں سے خون نکل آیا، بندے نے مسواک وغیرہ کی تو دانتوں سے خون آ گیا اور وہ خون حلق سے نیچے اتار لیا، تو اب اس میں ایک صورت توجہ طلب ہے کہ اگر تو خون اور بندے کا جو لعاب ہے یہ دونوں ایک جتنے نہیں تھے بلکہ خون زیادہ تھا اور لعاب کم تھا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ اور اگر خون کم تھا اور لعاب زیادہ تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک اور توجہ سے بات سن لیجئے کہ دانتوں میں جب بندہ سحری کر رہا ہو تو کوئی نہ کوئی چیز دانتوں میں پھنس جاتی ہے، تو اگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، سحری کا وقت ختم ہو گیا، بعد میں بندے نے دانتوں کے اندر وہ زبان وغیرہ لگائی یا کوئی وہ جو خلال وغیرہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دھاگا وغیرہ یا ویسے کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں تو ان سے وہ چیز نکلی اور اسے وہ نگل گیا، تو اگر تو چنے کے برابر ہو یا چنے سے زیادہ ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ منہ سے باہر ہو کوئی چیز تو وہ چنے سے کم ہو، چنے کے برابر ہو، چنے سے زیادہ ہو، جیسی حالت بھی ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز نکل گیا تو وہ ضروری ہے کہ چنے کے برابر ہو یا پھر چنے سے زیادہ ہو، اگر چنے سے کم ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 7، بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی، بھول کر جمع کر لیا، تو جب یاد آیا تو علیحدہ بھی ہو گیا، جب یاد آیا تو کھانا پینا چھوڑ بھی دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے سوچا کہ لگتا ہے میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، تو اب وہ بعد میں کھانا پینا اس نے شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ نمبر 8، کسی کی آنکھ دیر سے کھلی کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، تو بعد میں سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اسے پتہ چلا، وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے کوئی چیز کھا پی لی اور اس نے سوچا یہ کہ شاید ابھی سحری کا وقت ہے، کچھ کھا پی لیا اور اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ اب تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس نے جناب قصدن کھانا پینا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ باقی 2-3 چیزیں ہیں ناظرین، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باقی بھی چیزیں بیان کروں گا اگلی نشست میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔